بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف ال کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ الف لام عربی زبان میں 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ یا یہ الف لام موصول ہے، یا یہ الف لام تعریف ہے، یعنی حرف تعریف ہے۔ اچھا، عرض ہوا کہ حرف تعریف 2 طریقوں سے ہے، یا یہ ال عہدی ہے، یا یہ ال جنسی ہے۔ ال عہدی سے مقصود یہ ہے کہ مدخول ال ایک فرد خاص ہوتا ہے، یعنی الف لام لگا کر اس کے مدخول کے کسی فرد خاص کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا ال عہدی۔ یا مدخول ال سے فرد خاص کا ارادہ نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی۔ اگر الف لام جنسی میں جو عرض کیا کہ فرد خاص کا ارادہ نہیں کرتے، تو وہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ یا استغراق کے افراد کے لیے آتا ہے، یا استغراق کے خصائص افراد کے لیے آتا ہے، یا تعریف ماہیت کے لیے ہے، ماہیت اور حقیقت کی جانب اشارے کے لیے آتا ہے۔ خوب، یہاں تک مطلب گزشتہ جلسے میں عرض ہوا تھا۔ آخر میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں ابن ہشام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تقسیم اس طریقے سے کی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو الف لام عہد ہے، خوب، وہ اس الف لام تعریف ماہیت کو بھی شامل ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو تقسیم بیان کی اس میں الف لام عہد میں 3 قسموں کو ڈالا، یا عہد ذکری ہے، یا عہد ذہنی ہے، یا عہد حضوری ہے، ہم نے ایسے ذکر کیا۔ پھر الف لام جنسی میں کہا یا استغراق کے افراد کے لیے ہے، یا استغراق کے خصائص افراد کے لیے ہے، یا تعریف ماہیت کے لیے۔ تعریف ماہیت کو ہم نے الف لام جنسی کے اندر داخل کیا، لیکن بعض افراد آئے ہیں اور انہوں نے الف لام تعریف ماہیت کو الف لام جنسی سے نکال کر الف لام عہدی کے نیچے ڈالا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے انہوں نے تقسیم کی ہے۔ یہ جو الف لام عہد ہے، یا عہد ذکری ہے، یا عہد ذہنی ہے، یا عہد حضوری ہے، یا تعریف ماہیت کے لیے، ایسے ان لوگوں نے تقسیم کی ہے۔ یعنی یہ جو تعریف ماہیت والی قسم ہے، اس کو بھی الف لام عہد کے اندر ڈالا ہے۔ خوب، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس کو الف لام عہد کے اندر کیوں لے کر آتے ہیں، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بابا، الف لام عہد کہاں ہوتا ہے؟ خوب، الف لام عہد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر الف لام کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مدخول معہود ہے، معلوم شدہ ہے، پہچانا ہوا ہے، اس کو جانتے ہیں۔ خوب، یہ الف لام عہد ہے نا۔ الف لام عہد کے ذریعے سے آپ یہ بتاتے ہیں کہ مدخول شناختہ شدہ ہے، اس کو پہچانتے ہیں۔ تو خوب، وہ جو معہود اور شناختہ شدہ ہے وہ اس الف لام تعریف ماہیت میں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ الف لام جو تعریف ماہیت کے لیے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو میرا مدخول ہے یہ ایک جنس سے شناختہ شدہ ہے۔ دقت کر رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھائی، الف لام عہد میں آپ کس چیز پر زور دیتے ہیں؟ الف لام عہد میں اس نقطے پر زور دیا جاتا ہے کہ مدخول شناختہ شدہ ہے، وہ معہود ہے، اس کو مخاطب بھی جانتا ہے۔ الف لام عہد کا مقصد تو یہ ہے۔ اب وہ جو
شناختہ شدہ ہے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا وہ شناختہ شدہ فرد خاص ہے یا جنس ہے۔ بس آپ الف لام تعریف ماہیت کو الف لام عہد کے نیچے لے کر جائیں، نہ کہ الف لام جنس کے نیچے لے کر آئیں۔ دقت کریں، کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تیسری مرتبہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ یہ جو بعض نحات سے ابن ہشام مطلب نقل کر رہا ہے، وہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ الف لام عہد کس کے لیے آتا ہے؟ الف لام عہد اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ مدخول ال شناختہ شدہ ہے، معہود ہے، پہچانا ہوا ہے۔ اب یہ جو معہود اور شناختہ شدہ ہے دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ معہود اور شناختہ شدہ فرد خاص ہے یا جنس ہے۔ تو پس آپ اس الف لام تعریف ماہیت کو الف لام عہد کے نیچے لے کر آئے، نہ کہ الف لام جنس کے نیچے لے کر آئے۔ خوب، یہ بعض افراد کا ماننا ہے۔ ابن ہشام جواب دیتے ہیں کہ ابن ہشام کے جواب کی طرف جانے سے پہلے ایک نقطہ فقط سن لے، پوری بحث اس میں سمٹ آئے گی۔ جواب یہ ہے کہ بابا الف لام عہد واقعاً یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا جو مدخول ہے وہ معہود ہے، معلوم ہے، شناختہ شدہ ہے، اس کو پہچانتا ہے مخاطب، لیکن ہر معہود کے لیے الف لام عہد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو پہلے دن میں آپ کو کل گزشتہ جلسے میں زور دے رہا تھا کہ الف لام عہد بیان کرتا ہے کہ میرا معہود ایک فرد خاص ہے۔ یعنی درست ہے کہ الف لام عہد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک شے شناختہ شدہ ہو، لیکن مطلق شناختہ شدہ نہ، بلکہ خصوصیت سے فرد شناختہ شدہ۔ جو شناختہ شدہ فرد ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا جہاں پر ایک جنس شناختہ شدہ ہو وہاں پر وہ الف لام عہد نہیں کہلائے گا۔ الف لام عہد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک خاص فرد مورد اشارہ ہے، وہ خاص فرد شناختہ شدہ ہے، وہ خاص فرد مخاطب اور متکلم کے درمیان معہود ہے اور انڈرسٹوڈ ہے۔ مثلا یہ جو آیہ کریمہ کے اندر ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ اللہ نور السماوات والارض ومثل نورہ کمشکات کہ فیہا مصباح، کہ المصباح فی زجاجۃ، یہ المصباح میں الف لام عہد ہے، لیکن یہ الف لام عہد بتاتا ہے کہ یہ جو مصباح ہے یہ وہی مصباح ہے جو ابھی ہم نے آیت میں ذکر کیا ہے، وہی فرد خاص مصباح کا جو مشکات کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب روشن ہو گیا ہوگا۔ بس یہ بعض نحات کی بات غلط ہے کہ الف لام تعریف ماہیت کو الف لام عہد کی طرف لے کر جائے، نہ، الف لام عہد میں ہمیشہ مقصود ایک فرد خاص ہوتا ہے، جزئی خاص ہے، لیکن الف لام تعریف ماہیت میں تو فرد خاص مراد نہیں ہوتا، مطلق ماہیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ یہاں پر من الماء میں جن سے ماء مراد ہے، نہ کہ ماء اور پانی کا ایک فرد خاص۔ اچھا، یہ مطلب یہاں پر تمام ہوا۔ ایک اور نقطہ، بھائی ایک مرتبہ آپ الف لام تعریف ماہیت کہتے ہیں، درست ہے، الرجل خیر من المرأة، کہ یہاں پر یہ جو الف لام ہے خوب الف لام تعریف ماہیت کے لیے، یعنی جن سے رجل، جن سے مرأة، جن سے خاتون سے بہتر ہے، الرجل خیر من المرأة، جن سے رجل، جن سے مرأة سے بہتر ہے۔ اچھا، خوب کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ اگر یہ الف لام تعریف ماہیت کے لیے ہوتا ہے تو اس الرجل اور رجلن میں کیا فرق ہے؟ خوب رجلن اگر الف لام کے بغیر ہو وہ بھی جنس کو بیان کرتا ہے، اور الرجل
الف لام جو تعریف ماہیت کے لیے ہو، جو جنس کی طرف اشارہ کرے، وہ بھی جنس کو بیان کرتا ہے۔ الرجلوں میں بھی جنس ہے اور رجلن میں بھی جنس ہے، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ خوب دقیق سوال ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ اسی طریقے کی ایک بات آپ سیوطی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر ذکر کیا تھا ایک علم جنس ہوتا ہے اور ایک اسم جنس ہوتا ہے۔ خوب وہاں پر سیوطی میں علم کے بحث میں یہ دقیق بحث ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر اس نقطے کو اچھے طریقے سے بیان کریں۔ تو سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے، مستشکل کہتا ہے کہ بابا یہ جو آپ الف لام جنس کہتے ہیں یا الف لام جو تعریف ماہیت کے لیے آتا ہے وہ بھی جنس کو بیان کر رہا ہے، اور الف لام نہ ہو تو بھی جنس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ الرجل خیر من المرأة اور رجل خیر من مرأتين، خب دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب دقت کیجئے گا، جواب بہت ہی خوبصورت ہے۔ آگا الرجلوں میں جب آپ الف لام جنس کے لیے کہتے ہیں، درست ہے کہ ماہیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن ماہیت پر دلالت کرتا ہے ایک قید کے ساتھ، مطلق ماہیت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر ایک قید ہے۔ جبکہ رجلون ماہیت پر دلالت کرتا ہے، مطلق ماہیت پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ پس الرجلو اور رجلون میں وہی فرق ہے جو مطلق اور مقید میں ہوتا ہے۔ اچھا یہ مطلق و مقید کیا بلا ہے؟ شاید آپ نے تھوڑا بہت اصول پڑھا ہو، وہاں پر آتا ہے نا، ایک مرتبہ مولا کہتا ہے اعتق رکبتن، آپ ایک غلام آزاد کریں۔ رکبہ مطلق غلام ہے، چاہے وہ غلام مسلمان ہو، مومن ہو یا مشرک ہو۔ رکبتن مطلق ہے، یعنی مقید نہیں ہے، عام ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اسے کہیں گے مطلق، جس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں اعتق رکبتن مؤمنتن، آپ ایک غلام آزاد کریں لیکن وہ غلام مومن ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر رقبتن کو مقید کیا آپ نے کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ۔ اب رقبتن اور رقبتن مؤمنتن ان دونوں میں تفاوت ہے۔ رقبتن مطلق ہے، عام ہے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، لیکن رقبتن مؤمنتن یہ مقید ہے، خاص کر کے فقط اور فقط مومن غلام کو شامل ہے۔ درست ہے، یہ مطلق و مقید کے بعد میں بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اصول نہیں پڑھا تو الموجز فی الاصول میں آپ مطلق و مقید کے بعض کو پڑھیں گے کہ مولا ایک مرتبہ کہتا ہے اکرم عالمان، دوسری مرتبہ کہتا ہے اکرم عالمان عادلان، دونوں میں فرق ہے۔ اگر مولا کہے اکرم عالمان یعنی مطلق عالم کا احترام کرو، لیکن اگر مولا کہے اکرم عالمان عادلان تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عالم کو مقید کیا ہے۔ درست ہے، بس مقید اور مطلق میں فرق ہے۔ یہاں پر ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا وہ اسم جنس جو الف لام کے ساتھ ہے اور وہ اسم جنس جو الف لام کے بغیر ہے، ان دونوں میں وہی فرق ہے جو مقید اور مطلق میں فرق ہے۔ الف لام والا اسم جنس مقید ہے، جبکہ الف لام کے بغیر جو اسم جنس آتا ہے وہ مطلق ہے۔ بھئی کیسے وہ مطلق ہے اور کیسے وہ مقید ہے؟ اس طریقے سے جب بھی آپ اسم جنس پر الف لام لاتے ہیں اور وہ الف لام بھی تعریف ماہیت کے لیے ہو، تو ایک تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس ماہیت کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ قید ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ ماہیت تمہارے لیے معہود ہو، روشن ہو، شناختہ شدہ ہو، یہ بیان کرتا ہے۔ یعنی مختلف ماہیات میں سے یہ ماہیت اور جنس جو تمہارے لیے شناختہ شدہ ہے، بس مطلق جنس نہیں ہے، وہ جنس جو شناختہ شدہ ہے۔ لیکن بغیر الف لام والا جو رجلن ہے وہ مطلق ماہیت پر دلالت کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے شناختہ شدہ ہو، چاہے آپ کے لیے معہود ہو یا آپ کے لیے معہود نہ ہو، بس یہ دونوں میں تفاوت ہے۔ اور یہی تفاوت ہے ادھر علم جنس اور اسم جنس کے اندر بھی۔
کہ علم جنس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ درست ہے کہ جنس پر دلالت کرتا ہے، منتہا جنس مقید پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں جنس مطلق جنس پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں عبارت کے اس حصے کو، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي هَذِهِ، عبارت کا ترجمہ ایسے کریں، بعض نحات کہتے ہیں فی ہذہ، یعنی اس الف لام تعریف ماہیت کے لیے، ہذہ اس ماہیت کی طرف جا رہا ہے۔ آگا بعض نحوی کہتے ہیں اس الف لام تعریف ماہیت کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ انہا لتعریف العہد، فرماتے ہیں کہ یہ تعریف ماہیت بھی در حقیقت تعریف عہد ہے، آپ اس کو عہد کی طرف لے کر آئیں۔ کیوں یہ تعریف عہد ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ الْأَجْنَاسَ أُمُورٌ مَعْهُودَةٌ فِي الْأَذْهَانِ، اس لیے کہ اجناس ایسے امور ہیں جو شناختہ شدہ ہے، اذہان کے اندر معلوم ہے، روشن ہے، واضح ہے، متمیز بعضها عن بعض، بعض سے جدا ہے، درست ہے۔ خوب، جب یہ بھی شناختہ شدہ ہے اور بعض سے جدا ہے تو آپ اس کو بھی الف لام عہد میں لے کر جائیں، اس کے بعد آئیں پھر الف لام عہد کو تقسیم کریں، وَيُقَسَّمُ الْمَعْهُودُ إِلَى شَخْصٍ وَجِنْسٍ، اور اس کے بعد آپ آئیں اور کہیں کہ جو شناختہ شدہ ہے اس کی دو حالتیں، یا وہ شخص ہے یعنی فرد ہے یا جنس ہے، ایسے کریں آپ۔ کہ خوب اس کا جواب عرض کیا ہم نے کہ بابا الف لام عہد مطلق معہود کے لیے نہیں ہے، بلکہ الف لام عہد خصوصیت سے وہ معہود کے جو فرد ہے اس کے لیے آ رہا ہے۔ والفرق بین المعرف بِالْهَذِهِ وبین اسم الجنس النکرہ هو الفرق بین المقید والمطلق، کہ یہ مطلب بھی عرض کیا۔ اگر وہ الف لام جو معرف ہے اسلام سے، ہاذہ یعنی یہ تعریف ماہیت والا ال، وہ الف لام جو معرف ہے ال جنسی کے ساتھ، وبین اسم الجنس النکرہ، اور وہ اسم جنس جو نکرہ ہے، فرماتے ان دونوں کے درمیان فرق، والفرق بین المعرف بال وبین اسم الجنس هو الفرق بین المقید والمطلق، وہی فرق ہے کہ جو مقید اور مطلق کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ عبارت دیکھیں بہت ہی مختصر ہے، مطلب کتنا زیادہ تھا۔ وذالک، بھائی یہ کس طریقے سے الف لام کے ساتھ جو معرف ہے وہ مقید ہے اور جو الف لام کے بغیر ہے وہ نکرہ، اس میں جن سے نکرہ وہ مطلق ہے، یہ کیسے فرماتے؟ اس طریقے سے، وذالک لأن ذل الف واللام، ذا یعنی الماہیت، یہ والا جو الف لام ماہیت ہے، یدل علی الماہیت بقید حضورها فی الذہن، اگر یہ ماہیت پر دلالت کرتا ہے لیکن اس قید کے ساتھ کہ وہ ماہیت آپ کے ذہن میں شناختہ شدہ ہو، آپ کے ذہن کے اندر موجود ہو، جبکہ وَاسْمَ الْجِنْسِ النَّكِرَةِ يَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ الْمَاہِیَّہ، جبکہ اس میں جنس نکرہ دلالت کرتا ہے مطلق ماہیت پر، لا باعتبار قید، نہ کہ اس قید کے اعتبار سے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر حاضر ہو۔ تمام شدہ گا۔ خوب، دوسری قسم جو الف لام تعریف تھی وہ تمام ہوئی۔ اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے الف لام زائدہ، کہ اس کے اندر کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ الف لام زائدہ کی دو قسمیں، یا الف لام زائدہ لازمہ ہے یا غیر لازمہ ہے۔ لازمہ ہے یعنی درست ہے کہ زائد ہے لیکن ہمیشہ ہے اس پر، جیسے مثلا الف لام اسماء موصولہ پر ہوتا ہے۔ خوب، الذی پر یہ جو الف لام ہے، اللذان، اللتی، اللتان، ان پر جو الف لام ہے کہتے ہیں یہ الف لام زائدہ لازمہ ہے۔ البتہ ایک قید ہے، آپ ان اسماء موصولہ پر اس الف لام زائدہ کو اس وقت الف لام زائدہ کہیں گے جب آپ قائل ہو کہ موصول کی تعریف اور موصول کا معرفہ ہونا صلے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر دو مبنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موصول معرفہ ہے اس الف لام کی وجہ سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ موصول معرفہ ہے صلے کی وجہ سے۔
اگر ہم قائل ہو گئے کہ موصول معرفہ ہوتا ہے الف لام کی وجہ سے تو پھر یہاں پر آپ الف لام کو زائدہ قرار نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ قائل ہو جائیں کہ موصولات پر جو الف لام ہے یہ الف لام زائدہ ہے اور ان کی تعریف صلے کے ذریعے سے، تو اس صورت میں یہ الف لام زائدہ لازمہ ہو جائے گا. کو تمام شد. دوسرا مورد کہ جہاں پر الف لام زائدہ لازمہ ہے، فرماتے ہیں وہ اعلام میں ہے، اعلام منقولہ. بعض اعلام ایسے ہیں آغا، پہلے ایک لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر اس معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی کی طرف لے کر آتے ہیں، کسی کا نام رکھتے ہیں. درست ہے آغا؟ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں. اس میں منقول اور اس میں مرتجل. اس میں منقول کہاں پر ہوتا ہے؟ المنطق میں آپ نے پڑھا تھا کہ پہلے لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعد میں اس کو دوسرے معنی میں نقل کیا جاتا ہے. منقول میں یہ ہے کہ پہلے معنی اور دوسرے معنی کے درمیان مناسبت کا لحاظ کرتے ہیں، اور مرتجل بھی اسی طریقے سے، لیکن پہلے معنی اور دوسرے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی. یہ آپ المنطق میں پڑھ چکے. تو اب کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ پہلے ایک خاص معنی میں استعمال ہو رہا تھا، پھر اس لفظ کو منقول کرتے، نقل کرتے علم کے طور پر. مثلا جیسے اللات. خوب اللات اصل میں کہتے ہیں لت یا لتو، یعنی مخلوط کرنا، ملانا. درست ہے؟ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کے لوگ جو کعبۃ اللہ کی زیارت پر آتے تھے تو وہاں پر ایک بندہ ہوتا تھا جو آٹا اور روغن اس کو آپس میں ملاتا تھا، مخلوط کرتا تھا. اور جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر تبرک دیتے ہیں، تو باہر سے جو لوگ آتے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تو وہ ایک بندہ ہوتا تھا، وہ آٹے کو اور روغن کو آپس میں ملا کر تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر ان کو دیتا تھا. اچھا، وہ لوگ اس کو متبرک سمجھ کر لیتے تھے اور تھوڑا بہت اس کو پیسہ بھی دے دیتے تھے. تو وہ بندہ جو ملانے والا تھا اس کو کہتے تھے لات. درست ہے؟ کیونکہ آرد یعنی آٹے کو اور روغن کو آپس میں ملانے والا ہے. اس آٹے کو مثلا کیا کرتا تھا، اگر گیہوں ہے، گندم ہے یا جو ہے تو وہاں پر ایک پتھر کے ذریعے سے پیستا تھا. خوب جیسے اس کو پتھر کے ذریعے سے پیسنے کے بعد اس کو مثلا تھوڑے بہت روغن کے ساتھ ملا کر ان لوگوں کو تبرکن دیتا تھا. تو پہلے اس بندے کو لات کہتے تھے، اور اس کے بعد وہ جو پتھر ہے اس کو لات کہنا شروع کر دیا. پھر آخر میں یہاں تک بات پہنچی، ان لوگوں نے خود اس بت کو کہ جس بت کی عبادت کرتے اس کو اللات کہنا شروع کر دیا. خوب ایسے اللات منقول ہوا، نقل ہوا ایک معنی سے دوسری معنی کی طرف. اب یہ جو نام بن گیا ایک خاص بت کا، اب یہ جو خاص بت کا انہوں نے نام نقل کیا ہے نا، لات، ایک خاص بت کو کہتے ہیں. نقل کرتے وقت اس کو الف لام کے ساتھ نقل کیا تھا، یعنی اللات. تو یہ جو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوا الف لام کے ساتھ، یہاں پر بھی جو الف لام ہوگا اس کو کہتے ہیں الف لام زائدہ لازمہ. اور اسی طریقے سے العزا، وہ بھی ایسے تھا. پہلے العزا عزا کہتے تھے کہ جو عزیز ہو، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس بت کو العزا کہنا شروع کر دیا. خوب، پس وہ اعلام کہ جو نقل ہوتے ہیں ایک معنی سے دوسری معنی کی طرف، لیکن البتہ اسماء، چاہے وہ اسماء منقولہ ہو، چاہے وہ مثلا اعلام منقولہ ہو، چاہے وہ اعلام مرتجل ہو. اعلام مرتجل کے بارے میں عرض کیا کہ پہلے والے معنی میں اور دوسرے والے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے. چاہے وہ علم بالغلبہ ہو، جیسے مثلا البیت. پہلے تو بیت کسے کہتے؟ مطلق کے گھر کو کہتے. آہستہ آہستہ استعمال ہوا البیت کعبۃ اللہ کے لیے ہوا. یا مثلا مدینہ مطلق شہر کو کہتے، لیکن آہستہ آہستہ المدینہ مدینۃ الرسول کے لیے ہو گیا. درست ہے؟ علی ای حال، یہ جو
اعلام ہیں، چاہے نقل کی صورت میں ہو، چاہے ارتجال کی صورت میں ہو، چاہے غلبے کی صورت میں ہو، اگر وہ اعلام دوسرے معنی سے ایک خاص نام کی طرف منتقل ہوتے ہوں اور نقل کرتے وقت بھی وہ الف لام کے ساتھ ہوں تو ان پر جو الف لام ہوگا وہ الف لام زائدہ لازمہ ہوگا۔ اچھا، دوسری قسم وہ ہے کہ الف لام زائدہ ہے لیکن زائدہ لازمہ نہیں ہے۔ خوب، اس کی بھی دو قسمیں، یا زائدہ غیر لازمہ، مثلا ایسا ہے جو عام علم منقول پر داخل ہوتا ہے۔ خوب، یہاں پر نقطہ سمجھیے گا بھائی، اوپر آپ نے کہا کہ علم منقول پر جو الف لام ہے وہ الف لام زائدہ لازمہ ہے، اور نیچے ذکر کر رہے ہیں کہ علم منقول پر بھی الف لام غیر زائدہ غیر لازمہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے، اوپر جو ہم نے کہا کہ اعلام منقولہ پر الف لام زائدہ لازمہ ہوتا ہے، یہ وہ اعلام جن کو نقل کیا تھا ہم نے الف لام کے ساتھ، ان کی بات کر رہے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسے اعلام ہیں کہ جن کو نقل الف لام کے ساتھ نہیں کرتے، مثلا جیسے عباس۔ خوب، عباس عام طور پر لغت میں کہتے الاسد الذی تہرب منہ الاسود۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس شیر کے سامنے کوئی شیر ٹھہر نہیں سکتا، سارے شیر جس کے سامنے سے بھاگ جائے اس کو کہتے ہیں عباس۔ خوب، اب عباس در حقیقت اس شیر کا نام تھا۔ اب امیر المؤمنین نے یہ لفظ عباس مثلا اپنے بیٹے کے لیے نقل کیا، لیکن نقل العباس نہیں کیا، عباس کیا الف لام کے بغیر۔ خوب، اب جو اس عباس پر الف لام ہوگا ہم کہیں گے یہ الف لام زائدہ غیر لازمہ ہے۔ درست ہے؟ خوب، اور ایک اور قسم ہے جو غیر لازمہ ہے لیکن وہ شاذ ہے، کہ ان دونوں کو عبارت میں مثال کے ذریعے سے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، الوجہ الثالث ان تکون زائدۃ، آگا تیسری قسم الف لام کی کون سی؟ الف لام زائدہ ہے، ان تکون زائدۃ وہی نوعان۔ خوب، اس الف لام زائدہ کی دو قسمیں، کون سی؟ لازمۃ و غیر لازمۃ، ایک لازمہ اور ایک غیر لازمہ۔ فالاولی الف لام زائدہ لازمہ کون سے؟ کلتی، وہ والے الف لام کہ فی الاسماء الموصولہ، جو اسماء موصول میں ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ میں جو الف لام ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ الف لام لازمہ ہیں، لیکن اس قید کے ساتھ علی القول بان تعریفها بالصلہ، اس قول کے مطابق کہ ان موصولات کا معرفہ ہونا صلے کی وجہ سے ہے۔ اس قول کے مطابق الف لام جو موصولات میں ہے وہ الف لام زائدہ لازمہ ہے، لیکن اگر قائل ہو جائے کہ موصول کی تعریف الف لام کے ساتھ ہے تو یہ الف لام زائدہ لازمہ نہیں ہوگا۔ دقت کرے، درست ہے؟ کلتی فی الاسماء الموصولہ ایک، وکل واقعۃ فی الاعلام دوسری مثال، اور اسی طریقے سے وہ کہ جو الف لام واقع ہوتا ہے اعلام میں، ناموں میں، لیکن کون سے نام؟ بشرط مقارنتها لنقلها، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ الف لام اس علم کو جب نقل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جب ایک لفظ کو علم کی طرف منتقل کر رہے ہیں، منقول کر رہے ہیں، تو اس وقت الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ والا الف لام زائدہ لازمہ ہوگا۔ کاللات والعزیٰ، کہ جیسے عرض کیا کہ اللات والعزیٰ یہ اعلام ہیں اور ان میں الف لام زائدہ لازمہ ہے، لیکن جب آپ یعنی جب ان لوگوں نے اس لات اور عزیٰ کو ان بتوں کی طرف نقل کیا تو الف لام کے ساتھ نقل کیا۔ او لارتجالھا کالواقعۃ فی الاعلام بشرط مقارنتھا لنقلھا پر عطف ہو رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ الف لام مقترن ہو، لنقلھا جب آپ ان اعلام کو نقل کریں اس کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے،
او بشرط مقارنتها لارتجالها، ہاں کی ضمیر اعلام کی طرف جا رہی ہے، یا جب ارتجالن وہ اعلام بن رہے ہیں، یعنی ان معانی سے آپ کسی شخص کا نام جو رکھ رہے ہیں ارتجالن کا میں نے عرض کیا وہی علم مرتجل کی طرف اشارہ ہے۔ علم مرتجل یعنی کیا؟ علم مرتجل کا مقصد یہ کہ پہلے والے معنی اور دوسرے والے معنی کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جب یہ الف لام مقارن ہو لارتجال، ان اعلام کے ارتجال سے۔ خوب ارتجال یعنی کیا؟ ارتجالن کہتے ہیں یعنی ابتداءً، درست کہتے ہیں بھائی یہ چیز میرے ذہن میں مرتجلن آ گئی ہے، ارتجالن آ گئی ہے، یعنی کیا؟ یعنی ابتداءً، اس پہلے والے معنی کی طرف اصلاً میں متوجہ ہی نہیں ہوں۔ جیسے ایک مثال دے رہے ہیں، اس کو پڑھیے گا سماوال، سماوالن، ایسے ہے، سفر جلن کے وزن پر ہے سماوالن، یہ ایک یہودی کا نام ہے کہ سماوالن اصل میں مچھر کو کہتے تھے، بعد میں ایک یہودی کا نام پڑ گیا۔ بشرط مقارنتها لنقلها او لارتجالها او لغلبتها، یا ان اعلام کے غلبے کی وجہ سے۔ حالا غلبہ کس پر؟ علی بعض من سے مراد یعنی وہ افراد کہ جو اصلی افراد ہے، علی بعض من کہ ہے یا لہو فی الاصل، کہ خوب یہ علم غلبہ پیدا کر لے ان بعض افراد میں سے کہ جن کے لیے یہ اصل میں وضع ہوا تھا، ان میں سے بعض پر یہ غلبہ پیدا کر لے، درست ہے۔ کل بیت، جیسے البیت ہے للکعبہ، کعبے کے لیے، والمدینہ للطیبہ، طیبہ۔ عام طور پر بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا طیبہ، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو آپ طیبہ پڑھیں۔ طیبہ معلوم نہیں کہ واقعاً اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے، لیکن طیبہ قطعاً ہے، تو آپ اس کو پڑھیں والمدینہ للطیبہ، طیبہ ایسے۔ وَهَذِهِ فِي الْأَصْلِ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ، فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تعریف عہد کے لیے تھا، درست ہے۔ خوب تمام شد الحمدللہ۔ وَالثَّانِيَةُ نوعان، اور دوسری قسم جو غیر لازمہ ہے اس کی دو قسمیں، کثیرۃ واقعۃ فی الفصیح، ایک وہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہے اور کلام فصیح میں واقع ہوئی ہے، وغیرہ کہ جو نہ کثیر نہیں ہے، کلام فصیح میں نہیں ہے، فقط ضرورت شعری کی بنا پر آیا ہے۔ فالاولی، جو کثیر ہے اور فصیح کلام میں بھی واقع ہوا ہے، کون سا؟ الف لام ہے، الداخلۃ علی علم، جو داخل ہوتا ہے ایک ایسے علم پر، منقول، علم منقول، لیکن منقول من مجرد، منقول ہو رہا ہے اس سے کہ جو اصل میں الف لام کے سے خالی تھا، اور صالحن لہا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ الف لام اس پر داخل ہو سکتا ہو، مثلا یزید کی طرح نہ ہو کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اس پر الف لام داخل ہو، نہ نقل ہو رہا ہے ایک ایسے اسم سے کہ جو الف لام سے خالی ہے اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ اس پر الف لام آ سکتا ہو، یزید کی طرح نہ ہو، یزید پر الف لام نہیں آ سکتا مثلا۔ صالحن لہا، اور تیسری چیز ملموحن اصلہ، کہ یہ اس کی طرح میں نے اشارہ نہیں کیا، اور ایسا ہو جو معنی اصلی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہو، یعنی مناسبت بھی ہو، ملموحن مورد اشارے واقع شدہ باشد، اصلہ اس کی اصل مورد اشارہ بھی واقع ہوئی ہو، یعنی اس کی اصل کی طرف اشارہ بھی ہو۔ کہ حارث و عباس، ارزوہا، عباس، خوب، اور یہ بھی عجیب ہے، خصائص عباسیہ والا لکھتا ہے کہ امیر المؤمنین جب حضرت ابو الفضل العباس کا نام رکھ رہے تھے، عباس تو کس وقت تھا؟ جب مولا کو بتایا گیا کہ حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت ہوئی ہے تو مولا آئے اور ان کو اپنے ہاتھوں پر لیا، اور مولا عباس کو امیر المومنین مسلسل دیکھ رہے تھے، یطیل النظر الیہ، اپنی نظر کو مسلسل گاڑے ہوئے تھے، مسلسل عباس کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان نظروں میں کیا تھا
کہ ایک مرحلے میں جن کپڑوں میں باندھ کے مولا عباس کو حضرت امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر لایا گیا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل العباس نے انگڑائی لی اور وہ جو کپڑے جن میں باندھا گیا تھا وہ کپڑے کھل جاتے ہیں، یا بعض روایات کے مطابق ایسے خصائص عباسیہ والے کے بقول وہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے مورد میں امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں، عباس، کہ ظاہراً لغت کی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھیں عباس کس کو کہتے ہیں؟ عباس کے لیے کہتے ہیں کہ الاسد الذی تہرب منہ الاسود، اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جس شیر کے سامنے کوئی شیر نہ ٹکے، اس کو کہتے ہیں عباس۔ وَيَتَوَقَّفُ هَذَا النَّوْعُ عَلَى السِّمَاءِ، فرماتے ہیں کہ خوب یہ نوع متوقف ہے سما پر، یعنی آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، سمائی ہے۔ الا ترى کہ ہمارے بعض اساتذہ اس کا ترجمہ کہتے ہیں مگر نمی بھی نہیں، مگر کوری، خوب نظر نہیں آتا تمہیں، مگر اندھے ہو۔ الا ترى انه لا يقال مثل ذلك في نحو محمد و احمد، مگر آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو محمد اور احمد ہے اس پر الف لام نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ یہ بات کلن سمائی ہے۔ وَثَانِيَةُ نَوْعَانِ، اور دوسری قسم کہ جو کثیر نہیں ہے، کلام فصیح میں بہت زیادہ واقع نہیں ہوئی، کثیر نہیں ہے، کہتے نوعان، اس کی بھی کتنی قسمیں آغا جان؟ دو قسمیں۔ ایک واقعۃ فی الشعر، ایک قسم وہ ہے کہ جو شعر میں واقع ہوتی ہے۔ دو وواقعۃ فی شذوذ من النثر، اور ایک اور قسم ہے جو شاذ گائی اوقات کبھی کبھار بہت کم نثر میں بھی واقع ہوتی ہے۔ فالاولا، وہ جو شعر میں واقع ہو، قد داخلت علی قول رشید یا رشید ابن شہاب ایشکری، شہاب ایشکری، اس کے قول میں وارد ہوا ہے کہ ایسے رأیتک لما ان عرفت وجوہنا صدت وطبت النفس یا قیس ان امری۔ خوب یہاں پر وطبت النفس، اس النفس پر جو الف لام ہے یہ الف لام زائد ہے، درست ہے، اصل میں یہ طبت نفسن تمییز ہے، اس پر الف لام آ گیا ہے۔ اعلی شعر کا سادہ ترجمہ، رأیتک، میں نے تمہیں دیکھا، لما ان عرفت، یہ ان زائدہ ہے لما کے بعد، لما عرفت وجوہنا، جب تو نے ہمارے چہروں کو پہچان لیا، میں نے دیکھا جب تو نے ہمارے چہروں کو پہچان لیا تو صدت، تو نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، یعنی نکل گئے، جنگ وغیرہ سے بھاگ گئے۔ وطبت النفس، یعنی وطبت نفسان، اور اپنے نفس کے اعتبار سے تو بہت زیادہ خوشحال ہو گیا۔ یا قیسو، اے قیس، درست ہے آقا؟ یہ یہاں پر شاہدی مثال النفس میں ہے۔ وثانیہ جو نثر میں واقع ہوتا ہے، کل واقعۃ فی قولہم ادخلوا الاول فالاول، درست ہے، یہاں پر بھی یہ جو الف لام ہے الاول فالاول پر، یہ الف لام زائدہ ہے، کیونکہ الاول فالاول یہ حال ہے، یعنی گویا کہ ایسے کہا جا رہا ہے کہ بابا تم اگر فلاں جگہ پر داخل ہو رہے ہو تو ترتیب سے جاؤ، پہلے جو آگے ہے وہ، اس کے بعد پھر دوسرا، اس کے بعد پھر اس کے بعد تیسرا، ایسے ایسے، یعنی کانو یوں کہا گیا ادخلوا مترتبین، ترتیب کے ساتھ داخل ہو، ایسے حال ہے۔ تو اس پر الاول فالاول، یہ بھی الف لام زائدہ ہے۔ ادخلوا الاول فالاول، تم داخل ہو در حالی کہ جو سب سے پہلے ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، اس طریقے سے داخل ہو۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ الف لام کے اقسام تمام ہوئے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آغا الف لام جو ال ہے تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا الف لام الذی کے معنی میں ہے، یا الف لام حرف تعریف ہے، جو حرف تعریف ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا الف لام عہدی ہے یا جنسی ہے، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں، یا عہد ذکری ہے، یا عہد ذہنی ہے، یا عہد خارجی ہے، اور جو جنسی ہے یا وہ استغراق کے افراد کے لیے ہے،
یا استغراق کے خصائص افراد کے لیے ہے یا تعریف ماہیت کے لیے. تیسری قسم الف لام زائدہ. خوب زائدہ کی دو قسمیں، یا زائدہ لازمہ ہے یا غیر لازمہ ہے. اچھا جو غیر لازمہ ہے اس کی بھی دو قسمیں، یا وہ ہے کہ جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کلام فصیح میں واقع ہوتا ہے یا کثرت کے ساتھ واقع نہیں ہوتا. جو کثرت کے ساتھ واقع نہیں ہوتا اس کی پھر دو قسمیں، یا ضرورت شعری میں شعر میں آتا ہے یا شاذ طریقے سے خود نثر میں آتا ہے. اس طریقے سے یہ الف لام کی بات یہاں پر تمام ہو جاتی ہے. لیکن آخر میں دو نقطے، ایک تنبیہ اور ایک مسئلۃ ذکر کرتے. تنبیہ کے اندر آپ کو ایک تمرین کرواتے ہیں الف لام عہد، الف لام عہد اور الف لام جنسی کے اعتبار سے. یعنی ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، ایک داستان کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں اس کو عملی طریقے سے پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ داستان مزیدار ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.